کس نے انکار کیا؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا۔ پھر اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ کا اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت تو ان کاموں میں ہوتی ہے جن کا حکم ملتا ہے، لیکن اتباع تو حکم کے انتظار سے پہلے ہی بات مان لینے کا نام ہے، پیروی کرنے کا، خاموش پیروی کا، جیسے دیکھو ویسے کر لو، نہ حجت کرو نہ آرگیو کرو، اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب محبت ہو۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے آنکھ کے اشارے کو سمجھتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھتا ہے، اس کی نگاہوں کو سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے، اس کی پسند و ناپسند کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت آتی ہے تو اتباع ہوتا ہے۔ اتباع کا اردو میں معنی کیا جاتا ہے پیروی کرنا، یعنی کسی کے قدموں کو فالو کرنا، یعنی وہ آگے جا رہا ہے، اس کا منہ بھی ادھر ہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہا، وہ چل رہا ہے اور یہ شوق میں پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، وہی پیروی کر سکتا ہے جس کے اندر محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نہایت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہی معتبر نہیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یعنی گویا ہم نے سمجھ لیا کہ جب تک آپ کی محبت نہ ہو ہمارے دل میں اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں۔ محمد الرسول اللہ کہنا بس خالی ایک دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ محبت نہیں۔ اور محبت اظہار چاہتی ہے، اظہار مختلف طرح سے ہوتا ہے محبت کا۔ پہلا اظہار تو زبان سے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کر اب تک مختلف قسم کے شعراء کرام، عرب کے، عجم کے، ہر زبان میں آپ کی ذات کے بارے میں بہترین خیالات کا اظہار شعر میں کرتے رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دربار کے شاعر تھے، یعنی صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت شخص دیکھا نہیں، تجھ سے زیادہ صاحب جمال کبھی کسی عورت نے جنم نہیں دیا، تو ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے تو اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک طرف سراپا اور اس کا نقشہ کھینچ دیا، سراپا بیان کر دیا، اور دوسری طرف اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ محبت کا اظہار صرف تعریف سے نہیں کافی، اس کے لیے اس سے آگے بڑھ کر پھر کیا ضروری ہے کہ انسان اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھے، اس کی بات مانے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یحببکم اللہ، انعام کیا ملے گا تم کو؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری بخشش فرمائے گا. اس لیے محبت کے زبانی اظہار کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کرنا، پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کا احترام بھی لازم ہوتا ہے، کیونکہ جس محبت میں احترام نہ ہو وہ محبت باقی نہیں رہ سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کے لیے خاص طور پر تاکید فرمائی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی مدد کرو، عزت کرو، توقیر کرو. پھر اسی طرح کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. یعنی جہاں وہ رکنے کو کہیں وہاں رک جاؤ. یعنی آپ کے زمانے میں جیسے سب مل کر چل رہے ہیں تو چلنے میں آپ سے آگے نہ بڑھو. اسی طرح جب آپ بول رہے ہیں تو بولنے میں آپ کے آگے بڑھ بڑھ کے نہ بولو، حتیٰ کہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا، اور فرمایا کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا وہ اونچا نہیں بولیں گے، اور اگر کوئی اونچا بولے گا آپ کے سامنے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. فرمایا تم ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. لہذا آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی عزت اور احترام کیا جائے، آپ کا نام عزت سے لیا جائے. اور جب آج کے دور میں آپ کی بات ہو رہی ہو، آپ کی مجلس ہو، آپ کی احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہو، آپ کی سیرت پڑھی جا رہی ہو، تو اس وقت نہایت عزت احترام کے ساتھ بیٹھا جائے، توجہ کے ساتھ بات کو سنا جائے اور ان چیزوں پر عمل بھی کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی سنت کی پیروی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. گویا آپ نے خود ہی بتا دیا کہ مجھ سے محبت کا طریقہ کیا ہے. میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے لائف سٹائل کو اختیار کرو، میرے بتائے ہوئے ادب، آداب اور ایٹیکیٹس کو اپنی زندگی میں لاؤ. ہر وہ چیز ہمارے لیے خوبصورت ہو جائے جسے آپ نے پسند کیا، اور ہر وہ چیز ہمارے لیے ناپسند ہو جائے جس کو آپ نے ناپسند کیا. اور جب تک یہ نہ ہو ایمان مکمل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا تھا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، یعنی جس کو میری سنت پسند نہیں، جس کو میرے طریقے پسند نہیں، وہ پھر مجھ سے ہی نہیں. لیکن آج عملی طور پر آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں آپ کی سنت کتنی ہے. کھانے پینے کے معاملے میں دیکھ لیجئے، سونے جاگنے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، نفرت اور محبت کے معیار، کس چیز میں ہدایت کا معیار کیا قرار پایا؟ صحابہ کرام جیسا ایمان. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں ایسا ہی جیسے تم ایمان لائے ہو، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ ہدایت پا گئے. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کیا کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ جس طرح لوگوں کو محبت کرتے دیکھا ہے، کسی اور کے لیے ایسی محبت نہیں پائی. بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں کہ وہ آپ کے وضو کے پانی پہ جھپٹتے ہیں، وہ آپ کی بات سنتے ہی عمل کے لیے لپک پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، جان تک آپ کے لیے دینے کو تیار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے